مسیح کے زندہ جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں۔ جس طرح کل ہم نے دیکھا کہ مسیح نے ہمیں آزاد کیا ہے، ہمیں اس آزادی کو قائم رکھنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ خدا کے کلام کی قدرت کو لینا ہے۔ خداوند فرماتا ہے اپنے آپ کو دھو، اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو، بد فعلی سے باز آؤ، نیکوکاری سیکھو، انصاف کے طالب رہو، مظلوموں کی مدد کرو، یتیموں کی فریاد سنو، بیواؤں کی حامی کرو۔ تو ہمیں یہ کلام سکھاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، صرف خدا کی مرضی کو جب ہم اپنی زندگی میں پورا کریں گے تو خداوند کے وعدے ہیں۔ یہ پورا کلام جو ہے نا وعدوں سے بھرا ہوا ہے۔ پھر آج کے زندہ کلام کو ہم دیکھتے ہیں جو یرمیہ پہلا باب اس کی 19 آیات میں یوں لکھا ہے کہ اور وہ تجھ سے لڑیں گے لیکن تجھ پر غالب نہ آئیں گے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو کہ خداوند ہمارا زندہ خداوند کلام کو نازل کر کر کیا کرتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں، ہمیں دکھاتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے کس طرح اس کلام کو لینا ہے۔ یہ یرمیہ نبی کی معرفت کہا گیا۔ جب یرمیہ نبی پر خدا کا کلام نازل ہوا، پہلا باب اس کی 4-5 میں ہے، تو اس خدا نے اس سے فرمایا کہ اس سے بیشتر کہ تو ماں، جب میں تجھے پیدا کرنے لگا تھا ماں کے بطن سے ہی میں نے تجھے کیا تھا، میں تجھے جانتا تھا، اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا کہ قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہراؤں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یرمیہ نبی تھا اور خدا نے اسے اپنے لیے الگ سے چنا تھا، اور خدا نے اسے کہا تھا کہ آج کے جو جنگ ہے، اس نے کہا میں چھوٹا ہوں، میں تو بول نہیں سکتا۔ خدا نے کہا نہیں، تو سب کچھ کرے گا۔ تو یرمیہ 15 باب 20-21 میں کہ اور میں تجھے ان لوگوں کے مقابلے میں پیتل کے مضبوط دیواریں ٹھہراؤں گا، اور یہ تجھ سے لڑیں گے لیکن تجھ پر غالب نہ آئیں گے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں کہ تیری حفاظت کروں اور تجھے رہائی دوں۔ ہاں، میں تجھے شریروں کے ہاتھ سے رہائی دوں گا اور ظالموں کے پنجے سے تجھے چھڑاؤں گا۔ پریز دی لارڈ۔ یہ یرمیہ نبی کے ساتھ خدا نے وعدے کیے تھے، آج یہ وعدے میرے اور آپ کے ساتھ۔ پریز دی لارڈ۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف خدا کو اپنے لیے پکارنا ہے۔ جب ہم مشکل میں ہیں، چاہے ہم تکلیفوں میں ہیں، چاہے ہم بیماری میں، کسی حال میں بھی، وہ کہتا ہے ہر وقت مجھے پکارو میں تمہاری سنوں گا، تم مجھے پکارو گے تو میں تمہیں جواب دوں گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ پکارنا ہے۔ اسی طرح پکار کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ زبور 3 اس کی 7-8 میں ہے، اٹھ اے خداوند، اے میرے خدا مجھے بچا، کیونکہ تو نے میرے سب دشمنوں کو جبڑے پہ مارا ہے اور تو نے شریروں کے دانت توڑ ڈالے ہیں۔ نجات خداوند کی طرف سے ہے، تیرے لوگوں پر تیری برکت ہو۔ پریز دی لارڈ۔ جب ہم خدا سے مانگتے ہیں، خدا ہماری مدد کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہماری زندگی میں کچھ نہیں ہوتا، بہت کچھ ہماری روز کی ایک جنگ ہوتی ہے، وہ روز کی ایک اپنی سلیپ اٹھانی پڑتی ہے۔ اسی طرح اگر دیکھیں ہم دنیا میں رہتے ہیں، دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، غلط لوگ سب کی زندگی میں آتے ہیں، لیکن ایک سبق ہمیشہ صحیح دے کر چلے جاتے ہیں۔ ہمیں دنیا سے سیکھنا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف سیکھ رہے ہیں، روز سیکھ رہے ہیں، اور جب ہم مشکلوں میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف یسوع نام کو پکارنا ہے، تیرے ہی نام سے دشمنوں کو بھگانا ہے۔ جب یسوع ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ خدا کا کلام ہم سب پر نازل ہوتا ہے، خدا ہم سے باتیں کرتا ہے۔ ہمیں صرف خدا کو اپنا آپ دینا ہے، کیونکہ جہاں میں آ جاتی ہے نا، وہاں خدا نہیں ہوتا۔ لیکن جب ہم اپنا آپ خدا کو دیتے ہیں تو پھر خداوند ہماری جنگوں کو لڑتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم زبور 18:3-5-6 کی دیکھیں کہ میں خداوند کو جو ستائش کے لائق ہے پکاروں گی، یوں میں اپنے دشمنوں سے بچائی جاؤں گی۔ پاتال کی رسیاں میرے چوگرد تھیں، موت کے پھندے مجھ پر آ پڑے تھے۔ اپنی مصیبت میں نے خداوند کو پکارا اور اپنے خدا سے فریاد کی۔ اس نے اپنی ہیکل میں سے میری آواز سنی اور میری فریاد جو اس کے حضور تھی اس کے کانوں میں پہنچی۔ جب ہم روح اور سچائی سے خداوند کو پکارتے ہیں تو پھر کیا کرتا ہے؟ خداوند ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، وہ غضبناک ہو جاتا ہے۔ لکھا ہے اور خداوند آسمان پہ گرجا اور حق تعالیٰ نے اپنی آواز سنائی، اولے اور انگارے۔ اس نے اپنا تیر چلا کر ان کو پرگندہ کیا، بلکہ بڑھ
توڑ بجلی سے ان کو شکست دی۔ پریز دا لارڈ، ہمارا خداوند ہماری جنگ لڑتا ہے، وہ ہمیں دشمنوں سے بچاتا ہے۔ اسی طرح زبور 18:17، اس نے میرے زور آور دشمن اور میری عداوت رکھنے والوں سے مجھے چھڑا لیا، کیونکہ وہ میرے لیے نہایت زبردست تھے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں جس طرح دانیل کے جو 3 دوست تھے، جب ان کو آگ میں ڈالا گیا، جب انہوں نے خدا کے لیے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ہم اسے مورتی کو نہیں پوجیں گے، ہم نے پہلے بھی یہ کلام سیکھا ہے، اور نہیں پوجیں گے تو سجدہ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ہاتھ کی بنائی ہوئی مورتیاں تھیں۔ لیکن کیا کیا؟ انہیں آگ میں ڈال دیا گیا، کہا کہ 7 گنا آگ تیز کر دو، تو انہوں نے تیز کر دی۔ جنہوں نے ان کو ڈالا وہ ہلاک ہو گئے، لیکن ان تینوں کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ ایون ان کے کپڑوں سے اسمیل نہیں آئی، ان کے بال تک نہیں جلے۔ جہاں اتنے لوگوں کو ڈالا گیا وہ مطلب باہر شدت سے ہی ہلاک ہو گئے جو تھے وہاں پہ، لیکن یہ آگ میں بھی نہیں جلے، کیونکہ ہمارا خداوند وہاں کیا تھا؟ خود چھڑانے کے لیے آ گیا تھا۔ پریز دا لارڈ۔ اسی طرح اگر ہم دانیل کو دیکھیں، جو خدا پر ایمان رکھتا تھا، خدا پہ بھروسہ رکھتا تھا، اس نے کیا کیا تھا؟ خود اس کو بھی شیروں کی مان میں ڈالا گیا، تو شیروں نے اسے نہیں کھایا بلکہ آ کے سجدہ کیا۔ پریز دا لارڈ۔ اسی طرح ہم زبور 18:24 میں دیکھیں، خدا نے مجھے میری راستی کے موافق اور میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق جو اس کے سامنے تھی بدلہ دیا۔ وہ اسی کو دیتا ہے جو اس کی راہ پہ چلتا ہے، جو اس کی مرضی پہ چلتا ہے، تاکہ خدا کا کلام اس کی زندگی میں کام کرے۔ وہ وعدے جو خدا نے کیے وہ کامل وعدے ہیں۔ اسی طرح زبور 18:29-30 میں کہ کیونکہ تیری باوجھ میں فوج پہ دھار کرتا ہوں اور اپنے خدا کی بدولت دیوار پھانک جاتا ہوں، لیکن خدا کی راہ کامل ہے، خدا کا کلام تایا ہوا ہے، ان سب کی سپر ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ پریز دا لارڈ۔ جو کلام پر بھروسہ رکھتے ہیں، خداوند کا زندہ ہی کلام انہیں چھڑاتا اور بچاتا ہے۔ وہ میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے، یہاں تک کہ میرے بازو پیتل کی کمان کو جھکا دیتے ہیں۔ وہ ہمیں اپنے زور سے، وہ اپنی قوت سے ہمیں بھر دیتا ہے، اور ہم ہر طرح کے جنگ سے، ہر طرح کی مشکلوں سے، ہر پریشانیوں سے، ہر طرح سے نکال کر وہ ہمیں باہر لے آتا ہے۔ تو نے مجھے اپنی نجات کی سپر بخشی، اور تیرے داہنے ہاتھ نے مجھے سنبھالا، اور تیری نرمی نے مجھے بزرگ بنایا۔ پریز دا لارڈ۔ ہمارا خداوند ہماری جنگ لڑتا ہے، وہ ہر طرح سے ہمیں چھڑاتا اور بچاتا ہے، کیونکہ تو نے لڑائی کے لیے مجھے قوت سے کمر بستہ کیا اور میرے مخالفوں کو میرے سامنے ایر کر دیتا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ ہمیں کبھی بھی ہمت نہیں آنی، ہمیں کبھی بھی ڈرنا نہیں، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا جو ہمارا انتقام لیتا ہے، وہی خدا جو میرا انتقام لیتا ہے اور امتوں کو میرے سامنے زیر کرتا ہے۔ وہ مجھے میرے دشمنوں سے چھڑاتا، بلکہ مجھے میرے مخالفوں پر سرفراز کرتا ہے۔ تو مجھے تنگ خود آدمیوں سے رہائی دیتا ہے، اور ہمیں اپنا بوجھ صرف خدا کو دینا ہے۔ جب ہم پورے طور پر خدا کی حضوری میں آتے ہیں، وہ ہمیں سنبھالتا ہے۔ صادقوں کو کبھی جنبش نہیں آئے گی، کیونکہ خدا کے وعدے ہیں وہ پورا کرے گا۔ ہار اس میں نہیں ہے کہ جب ہم گر جاتے ہیں، ہار تب ہوتی ہے جب ہم اپنے آپ کو اٹھنے سے انکار کرتے ہیں۔ ہمیں کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی، ہمیں مدد کے لیے التجا کرنی ہے۔ جب ہم زبور 35 کو، اگر ہماری زندگی میں مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، زبور 35 کی قدرت کو لے لیں، 35 کے کلام کو اپنے آپ پہ بولیں کہ اے خداوند، جو مجھ سے جھگڑتے ہیں تو ان سے جھگڑ، جو مجھ سے لڑتے ہیں تو ان سے لڑ۔ ڈھال اور سپر لے کر میری کمان کے لیے کھڑا ہو جائے۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ خداوند ایسے ہی کرتا ہے، ہمیں صرف مانگنا ہے۔ اسی طرح زبور 20:7-9 میں ہے کہ کسی کو رٹھوں کا اور کسی کو گھوڑوں کا بھروسہ ہے، پر ہم تو خداوند اپنے خدا ہی کا نام لیں گے۔ وہ تو جھکے اور گر پڑے، پر ہم اٹھے اور سیدھا کھڑے ہیں۔ اے خداوند بچا لے، جس دن میں تجھے پکاروں بادشاہ مجھے جواب دے۔ پریز دا لارڈ۔ جب ہم اسے پکارتے ہیں، وہ ہماری التجاؤں کو سنتا اور انہیں قبول کرتا ہے۔ وہ ہمیں چھڑاتا اور ہمیں بچاتا ہے۔ آج کا زندہ کلام ہمارے لیے ہے کہ چاہے ہماری مشکلیں کتنی بھی ہوں، چاہے جنگیں پریشانیاں کتنی بھی ہوں، کچھ بھی ہو، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف خدا کی حضوری میں آ کر اس سے مانگنا ہے۔ وہ ہمیں بچاتا ہے، وہ ہمیں چھڑاتا ہے۔ اس نے ہمیں 2 دھاری تلوار دی ہے۔ پریز دا لارڈ۔ یہ زندہ کلام میرے اور آپ کے پاس ہے۔ جب یہ تلوار میرے اور آپ کے پاس ہے تو پھر ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی تلوار کو ہم چلائیں گے اور شیطان کیا ہوگا؟
زیر ہو جائے گا، وہ گر جائے گا، وہ ہمیں اسے گھرانے کے لیے اس کلام کی قدرت کو لینا ہے۔ خداوند ہم سب کو عقل دانائی دے، حکمت دے، تاکہ ہم خدا سے مانگے اور وہ ہمیں دے۔ ہم خاص طور پر ان تمام بیٹے بیٹیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، خاص طور پر شبنم کے لیے اور صباح کے لیے خدام جی، اور جتنی بیٹیاں خدام جی، اور جتنے بھی بیٹے بیٹیاں آج بیمار ہیں، آئی سی یو میں ہیں خدام جی، ہم سب اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کلام کی اس تلوار کو ان بیٹے بیٹیوں کے لیے مانگتے ہیں، کیونکہ خدا کہتا ہے میں ہی تجھے زندگی دوں گا، تو صبا اور شبنم تم زندگی پاؤ گے۔ زندگی صرف خداوند جی آپ کی حضوری میں ہے، تاکہ وہ زندگی پائیں اور آپ کے بڑے بڑے کاموں کا بیان کریں۔ خداوند سب کے ساتھ ہو، سب کی حفاظت کرے، چاہے وہ جسمانی کمی ہے، چاہے وہ روحانی کمی ہے، چاہے وہ خدام جی کمزور ہیں کسی طرح سے بھی، خدام جی ان کی ہر کمی ہر کمزوری یسوع نام سے جائے۔ باپ یسوع نام سے، جہاں یسوع نام آ جاتا ہے وہاں کوئی کمی کوئی کمزوری نہیں رہتی۔ باپ جی آپ کے بیٹے بیٹیاں تندرستی پائیں، شفا پائیں، ہر طرح کی آزادی پائیں، کیونکہ آپ ہماری جنگ لڑ چکے ہو اور آپ نے ہمیں اختیار بخشا ہے کہ ان سانپوں اور بچھوؤں کو کچلیں اور دشمن کی قدرت پہ غالب آ جائیں۔ خداوند یہ کلام ہم سب کے لیے مانگتے ہیں، یہی قوت یہی طاقت یسوع نام سے خداوند جی اپنے بیٹے بیٹیوں میں بھریں، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔